ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتليت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، پاکیزگی کی، بلندی کی اور ہر قسم کی حاکمیت کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے. وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ وہی ہے. اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام المجاہدین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یقیناً وہ شخص، وہ قوم، وہ انسان، وہ نہایت ہی خوش قسمتی کے مالک ہیں جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مان لیا اور پھر اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاری. اس مختصر زندگی میں بھی ان کو فائدے ہوں گے اور یقیناً آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی بھی انہی کی کامیاب ہوگی. سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ ہم اس بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھ رہے ہیں کہ فوت ہونے والے کو کون سے اعمال اس کی وفات کے بعد، قبر میں دفن کرنے کے بعد فائدہ دیتے ہیں. سادے لفظوں میں انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اسے کون سے اعمال فائدہ دیتے ہیں، کون سے اعمال کا اجر ثواب اسے ملتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں تعلیمات حاصل کر رہے ہیں. سامعین محترم، قرآن کریم سورۃ الحشر 28ویں پارے کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی فوت جو بندے فوت ہو گئے، جو مسلمان فوت ہو گئے، ان کے بعد جو لوگ دنیا میں ہیں، فرمایا یقولون ربنا، بعد میں آنے والے اپنے پہلے فوت ہونے والے بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنی عزیز و اقارب، اپنے مسلمانوں کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یقولون، بعد میں آنے والے اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اے اللہ تو ہمارے ان بھائیوں کو، ان ایمان والوں کو، ان مسلمانوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے. ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ان کو معاف فرما دے. کن کو؟ الذین سبقونا بالایمان،
جو ہم سے سبقت لے گئے ہیں اس دنیا میں جانے میں، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ مومن بندے تھے، ایمان والے تھے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے تھے۔ اگر کوئی ایسا عزیز و قارب ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں لائے، سرے سے اسلام قبول ہی نہیں کیا، یہ دعا ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دعا ان کے لیے ہے جو مسلمان تھے، فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، بعد میں آنے والے، پیچھے رہنے والے، وہ اولاد ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیوی ہے، وہ عزیز و قارب ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ کیا اللہ سے کہتے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، اغفر لنا، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا۔ اے اللہ جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی دشمنی، اے اللہ ہمارے دل ان کے معاملے میں دشمنی سے صاف کر دے، ناراضگی سے صاف کر دے، اے اللہ حسد سے صاف کر دے، اے اللہ بغض اور کینے سے صاف کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، یہ کام اس لیے کرنا کہ اللہ وہ ہمارے مسلمان بھائی تھے، ان کے بارے میں ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، بغض، دشمنی ان کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایمان والے اپنے پہلے جانے والوں کے لیے اللہ سے التجا دعا کرتے ہیں، اور پھر آخر پہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تیرے سے بڑھ کر نہ کوئی معاف کر سکتا ہے، نہ کوئی رحم کر سکتا ہے۔ اے اللہ جو ہمارے عزیز و کرم، بہن بھائی، ماں باپ، ہمارے مسلمان جو ہم سے پہلے تیرے پاس آ چکے ہیں اس دنیا میں، وہ فوت ہو گئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنایا ہے، اے اللہ ان کو کفنایا ہے، ان کو چھوڑ آئے ہیں، مرا مٹی کے نیچے دفن کر رہے ہیں، اے اللہ ہم اٹھا کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر، اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ تو یہ ایمان والوں کا وصف ہے، وہ اپنے پہلے جانے والے مومن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، محلے داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا فوت ہونے والے کو فائدہ دیتی ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کا اجر اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں۔ گزشتہ خطبہ میں ہم نے ایک حدیث سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کا اللہ نے درجہ جنت میں بلند کر دیا۔ وہ بندہ اللہ سے کہتا ہے، اللہ میرے اعمال تو اب ختم ہو چکے ہیں، اب یہ کون سا معاملہ بنا ہے، کیا وجہ بنی ہے، کئی ترفع درجاتہ، اللہ میرا درجہ جنت میں کیوں بڑھا دیا گیا ہے؟ اللہ رب العزت اسے کہتے ہیں، باستغفار والدیک لک، تیری اولاد میں سے کسی نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، تیرے لیے توبہ کا سوال کیا ہے، معافی کا سوال کیا ہے، بخشش کا سوال کیا ہے، استغفار کیا ہے، ہم نے اس کو تیرے حق میں قبول کر دیا اور تیرا درجہ جنت میں بڑھا دیا۔ معلوم ہوا دعا کرنے سے فوت ہونے والے کو اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، اور بسا اوقات اس کا جنت میں درجہ بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری کی 1388 نمبر، جناب سیدنا حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلیت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم۔
जनाब उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, कहती हैं कि एक बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया और कहने लगा, अन्ना रजुलन क़ाला लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना उम्मी उफ्तुलियत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का अचानक इंतकाल हो गया। क्या कहता है? इन्ना उम्मी उफ्तुलियत, अल्लाह के रसूल मेरी वालिदा का अचानक इंतकाल हो गया है। नफ्सुहा व अज़ुन्नुहा लौ तकल्लमत तसद्दक़त। अल्लाह के रसूल मैं ये ख्याल करता हूँ, वो आदमी अपनी वालिदा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता है, कहता है व अज़ुन्नुहा, अल्लाह के रसूल अपनी वालिदा माजिदा के बारे में मैं ख्याल करता हूँ, गुमान करता हूँ, अगर उसे कोई बात करने का मौका मिलता, अचानक फोत हो गई है, अचानक मौत वाक़ई हो गई है, इस दुनिया से चली गई है, अगर उसे मौका मिलता कि वो कोई बात करे तो वो ज़रूर ये करती, तसद्दक़त, वो कोई ऐसी बात ज़रूर करती, सदका करती। अगर वो कोई बात करती या कोई काम करती तो क्या करती? सदका करती। वह बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, अल्लाह के रसूल तसद्दक़तु अन्हा फ़हल्लहु अज्रुन, मेरी वालिदा को मौका नहीं मिला, अगर मौका मिलता तो वो सदका करने की कहती। अल्लाह के रसूल अगर मैं उसकी तरफ से सदका कर दूँ, अल्लाह के रसूल मैं अपनी वालिदा की तरफ से अगर सदका कर दूँ, फ़हल्लहा अज्रुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरी माँ के लिए कोई अजर होगा, कोई सिला होगा, उस सदक़े का कोई फ़ायदा मेरी वालिदा को होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ, ऐ मेरे सहाबी, अगर तो अपनी वालिदा की तरफ से सदका कर देगा तो अल्लाह ताला तेरी वालिदा को उस सदक़े का अजर और सवाब ज़रूर अता फरमाए। तो मालूम हुआ औलाद का अपने वालिदैन के लिए या वालिदैन में से किसी एक के लिए या दोनों के लिए उनकी वफ़ात के बाद कोई माल उनकी तरफ से सदका करना, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वालिदैन को जो फौत हो चुके हैं ज़रूर अता फरमाए। आगे चलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं अन्ना रजुलन क़ाला, एक बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मी तुव्फ़ियत अफ़यनफ़उहा इन तसद्दक़तु अन्हा। कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा माजिदा फ़ौत हो गई हैं, अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं उनको कोई फ़ायदा होगा? पहली हदीस सही बुखारी की और उसकी राविया है जनाब उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और ये हदीस जो है ये हदीस जामिया तिरमिज़ी की है और इस हदीस के रावी जनाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, एक बंदा आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ फौत हो गई है, उसकी तरफ से मैं सदका करूँ तो उसको कोई फ़ायदा होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल नाम, ऐ मेरे सहाबी ज़रूर तेरी वालिदा को अल्लाह उस सदक़े का फ़ायदा देगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं उस बंदे ने फिर आगे से क्या कहा, कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, फ़इन्ना ली मख़रफ़न फ़उशहिदुका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो मेरा बाग है ना, वो मेरा जो बाग है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जानते थे, पहचानते थे। कहने लगा अल्लाह के रसूल वो जो मेरा बाग है, फ़उशहिदुका, अल्लाह के रसूल मैं आपको गवाह बनाता हूँ, आप गवाह हो जाएं, अन्नी क़द तसद्दक़तु बिही अन्हा, आप गवाह हो जाएं मैं वो बाग अपनी वालिदा की तरफ से सदका कर दिया। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी,
کوئی 1 روپیہ 100 روپیہ 1000 یا لاکھوں کی بات نہیں ہے، ایک باغ تھا اس وقت کا باغ، کیسا باغ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر والدین اس دنیا سے چلے جائیں اور ان کے جانے کے بعد ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو اللہ رب العزت اس صدقے کو قبول بھی فرماتے ہیں اور اس کا اجر اور صلہ والدین کو عطا بھی فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی مات وترک مالا، اے اللہ کے رسول میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور انہیں مال بڑا زیادہ چھٹیا ہے، وترک مالا بہت زیادہ مال وہ چھوڑ کر گیا ہے دنیا میں۔ فرمایا ولم یوسف هل یکفر عنہ، کہتا ہے اللہ کے رسول باپ مال بھی بڑا چھوڑ کر گیا ہے اور اس نے اس کو خرچ کرنے کی کوئی وصیت بھی نہیں کی، اس نے خرچ کرنے کی کوئی وصیت بھی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ ولم یوسف، اس نے بتلایا بھی نہیں کہ یہ کس کو دینا ہے، کسی کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یا وہ کرنا یا یہ کرنا، اس نے کوئی وصیت نہیں کی، لیکن مال بہت زیادہ اس نے چھوڑا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے فَهَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقُ عَنْهُ، اللہ کے رسول میں اپنے باپ کی طرف سے اگر اس کو صدقہ کروں اس کے مال میں سے، وہ مال میرے باپ کو کچھ فائدہ دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں میرے صحابی، اگر تو اپنے باپ کی طرف سے اس مال کو صدقہ کرے گا جو تیرے باپ نے چھوڑا ہے اور اس کی کوئی وصیت بھی نہیں کی، تو تیرے باپ کو ضرور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائیں گے، فائدہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ حدیث مسند احمد کی 3294 نمبر ہے۔ 3 احادیث ہم نے یہ سماعت فرمائی ہیں، ان تینوں کا تقریباً ایک ہی ملتے جلتے واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ایسی شخصیت تھی کہ آپ کے صحابہ کوئی بھی بات پوچھنے میں سیکھنے میں کبھی بخل نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجوع کرتے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم دین اس وقت نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے، صحابہ فتوے لیا کرتے اور سوال کیا کرتے اور اپنی ضرورتوں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی ان کو اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے، بلکہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی بات کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور وحی سے کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ نیک اور صالح اولاد اپنے والدین کی طرف سے حج عمرہ کر سکتی ہے اگر والدین کا ارادہ ہو۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ اکبر، ایک عورت تشریف لائی، سنن نسائی کی 2635 نمبر حدیث ہے۔ وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتی ہے اللہ کے رسول ان امرأة سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابیہا مات ولم یحج قال حجی عن ابیکا، وہ عورت آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میرا باپ فوت ہو گیا، ان ابیہا، میرا باپ فوت ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا، اس نے حج نہیں کیا، ولم یحج، اس نے حج نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجی عن ابیکا، اے سوال کرنے والی خاتون تو اپنے باپ کی طرف سے حج ادا کر۔ اللہ اکبر۔ اس میں 2 شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ زندگی میں بھی کسی کی طرف سے حج اور عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن
اس میں شرط یہ ہے کہ جس نے کیا ہوا، پہلے خود کیا ہوا ہو، عمرہ کیا ہو، وہ اپنے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے، اپنی فرضیت کے بعد پھر ان کی طرف سے صدقہ یہ حج اور عمرے کا کر سکتا ہے۔ یہاں اس عورت نے سوال کیا، اللہ کے رسول میری والدہ نے، میرا باپ فوت ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی طرف سے حج کر لے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وفات کے بعد بھی اپنے والدین کی طرف سے حج ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اور تشریف لاتی ہے، وہ بھی اسی طرح کا سوال کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے ہیں، اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں ماحول یہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی بات ہو، ان میں سرفہرست خواتین کا حصہ ہوتا ہے، بات کرنے میں، بات درست کرنے میں، بات بگاڑنے میں، لڑائی کرنے میں، صلح کرنے میں، ہر معاملے میں یہ گھر میں ان کی بہت زیادہ حیثیت ہے۔ الحمدللہ ہر گھر میں ایسا ہے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے پھر یہ خواتین، مسلمانوں کی مائیں، اسلام کی بیٹیاں، یہ پھر پیچھے ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کے لیے کسی کی سنی سنائی بات ہی کافی ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں زندگی کے اندر آدمی کو خوشی کے مواقع بھی ملتے ہیں اور پریشانی کے مواقع اور غمی کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ جو موقع میسر ہو، جیسے حالات ہو، ہمیں اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات ضرور ہونی چاہیے۔ چاہے وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہو، ہمارے بچوں کا معاملہ ہو، والدین کا معاملہ ہو، ہماری بہنوں بیٹیوں کا معاملہ ہو، عزیز و اقارب کا معاملہ ہو، ہمارے پاس کم از کم قرآن اور حدیث کی اتنی تو تعلیمات ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اس کے مطابق ان مواقع سے وقت گزار سکیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اہل علم سے پوچھ لینے چاہیے۔ اس سے کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی مائیں، صحابہ کی بیویاں اور آپ کی مائیں بھی آ کر سوالات پوچھ لیا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات ان کو دے دیا کرتے تھے، بتلا دیا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، آج کے اس مختصر خطبے میں ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے کیے جانے والے اعمال وہ صدقات ہیں، خیرات ہیں، ان کے لیے دعا ہے، بخشش کی، مغفرت کی دعا ہے۔ اللہ رب العزت صدقات کو بھی قبول فرما کر ان کے لیے اس کا اجر جاری فرماتے ہیں، اور ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما کر ان کی سختیوں کو بھی کم کرتے ہیں، اور جنت میں ان کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مالک ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله